اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ اکبر سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ۔ ناظرین، ہماری زندگی میں آج کل بے انتہا مشکلات آتی رہتی ہیں، اور اکثر اوقات ہم جب مشکلات میں گھر جاتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتا کہ اب کیا کریں، کون سا وظیفہ کریں، کس طریقے سے کریں، یا کسی سے کوئی سفارش کروائیں یا کسی سے مدد مانگیں یا کیا کریں۔ جب انسان مصیبت میں آ جاتا ہے یا آزمائش میں آ جاتا ہے، کسی پریشانی میں گھر جاتا ہے، جب اسے یہ محسوس ہوتا ہے کہ اسے چاروں طرف سے گھیر لیا گیا ہے اور اس کی اب مدد کرنے والا کوئی بھی نہیں ہے، تو ناظرین یہ وہ وقت ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے رب العزت کو اپنے دل سے پکاریے اور اس سے ایسے مانگیے کہ وہ انشاءاللہ بإذن اللہ تعالیٰ آپ کو کسی نہ کسی کی غیبی مدد عطا کر دے، کسی بھی وسیلے سے، کسی بھی طریقے سے، اور وہ کرتا ہے، اس لیے کہ وہ رب ہے، وہ رب العالمین ہے، وہ تمام جہانوں کا رب ہے، وہ کسی ایک بندے کا نہیں ہے۔ جو بندہ آپ پہ ظلم کر رہا ہے، جس نے آپ کو مشکلات میں ڈال دیا ہے، وہ خالی اس کا وہ رب نہیں ہے، آپ کا بھی وہ رب ہے۔ وہ مظلوموں کا تو وہ ہے، وہ سنتا ہے اس کی۔ ناظرین، میری زندگی میں بھی بہت سارے ایسے واقعات آتے رہے، اس لیے میں رب العزت کو اتنا زیادہ میں پیار کرتا ہوں، اتنا رب العزت کو میں پیار کرتا ہوں کہ یقین کیجئے کہ میرا ایمان اور میرا جو یقین اور میرا جو گمان ہے اللہ رب العزت سے، وہ ہمیشہ رہتا ہے کہ وہ آپ کی مدد کو آتا ہے۔ میرے ساتھ ایسے سے واقعات ہوئے ناظرین کہ میں نے جب بھی اللہ رب العزت سے مدد مانگی، اللہ رب العزت نے میری ایسے مدد کی کہ میں خود بھی حیران رہ گیا کہ یا رب العزت، میں نے تو سوچا تھا کہ اب میں بڑا برا پھنس گیا، اب میں کیسے نکلوں گا، لیکن یا رب العزت تو نے میرے دوستی، جو میں نے لفظ ادا کرتا تھا کہ یا رب العزت میں تیرا دوست ہوں، تو میرا دوست ہے، اے رب العزت تو نے تو بہت پیاری دوستی نبھائی، I love you اللہ جی، میں ایسے کیا اٹھتا تھا۔ آج میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ ایک واقعہ شیئر کروں، اپنی زندگی کا بڑا سچا واقعہ، تاکہ آپ لوگوں کو احساس ہو کہ اللہ رب العزت کس طریقے سے اور کیسے مدد کرتا ہے۔ ناظرین، آپ کا کچھ تھوڑا سا وقت لوں گا اور آپ سے یہ درخواست ہے کہ اگر یہ آپ پورا واقعہ سنیں گے تو آپ کو یقیناً اس میں سے بھی بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور آپ اللہ رب العزت کی جو حکمت ہوتی ہے آپ کے لیے، بہتری کے لیے، وہ آپ سمجھ پائیں گے۔ اسی لیے میں کہتا ہمیشہ، میں اپنی لائیو سٹریمنگ میں بھی، ویڈیوز میں ایک لفظ استعمال کرتا ہوں کہ میں اللہ رب العزت کی حکمتوں کو سمجھتا ہوں، اور اسی لیے میں ہمیشہ مطمئن رہتا ہوں۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ یہ واقعہ بات سن لیں پورا، جزاکم اللہ خیر۔ واقعہ کچھ ایسا ہے ناظرین کہ جدہ سعودی عربیہ میں پہلے گرافک ڈیزائننگ کی جاب کرتا تھا، 1996 سے لے کے اس کے بعد آگے 2070 تک میں یہ کرتا رہا، اور جو آخری 4-5 سال تھے میں نے جو ہے وہ جدہ میں ایک علاقہ ہے، جو جدہ میں رہتے ہیں وہ جانتے ہیں، حی روضہ۔ اصل میں وہ روضہ جو ہے نا، وہ روضہ کہتے ہیں، جو زوال پہ ختم ہوتا ہے، جس کا مطلب باغ ہوتا ہے۔ تو وہاں پر میں نے ایک کمپیوٹر کا شو روم بنایا تھا، ایک کمپیوٹر کو جس کو آپ شاپ کہہ لیں، شو روم کہہ رہے ہیں، وہ بنایا تھا۔ ایسا ہوا کہ میں نے الحمدللہ رب العالمین اس ایج میں بھی کیونکہ میں تقریباً بچپن ہی سے کمپیوٹر استعمال کر رہا تھا، تو اللہ رب العزت نے مجھے اتنا کمپیوٹر کا علم عطا فرمایا کہ کمپیوٹر کی کوئی ایسی فیلڈ نہیں ہے جس سے میں واقف نہ ہوں۔ اگر اس میں ماسٹر نہیں ہوں تو اس میں جو ہے وہ میں الحمدللہ رب العالمین اس کا بگنر بھی نہیں ہوں، یعنی جو ہے وہ ایک اچھے ماڈریٹ لیول پہ میں کام کرتا ہوں۔ بیسک تو ڈیزائننگ کا ہے۔ کمپیوٹر کی شاپ میں نے بنائی، جس میں نے کام رکھا تھا سیل، پرچیز وغیرہ کا، سیکنڈ ہینڈ، یوزڈ اور نیو آئٹمز، لیپ ٹاپ وغیرہ، کمپیوٹرز، مینٹیننس، سب کچھ تھا۔ میرے ساتھ ایک اور شاپ تھی میرے چند ہی فاصلے پہ، تو میرا جو کفیل تھا، میں جدہ تھا، کفیل دمام کے قریب ایک شہر جبیل میں تھا،
جو مطلب اسلام آباد سے کراچی جتنا فاصلہ ہے، تو وہ بہت کم انٹرسٹ لیتا تھا شاپ میں، وہ صرف اس کا نام ہی چلتا تھا کہ وہ آنر ہے، باقی اس کا معاملہ بڑا کم ہوتا تھا، لیکن میں پھر بھی اس کو پروفٹ وغیرہ دیتا رہتا تھا۔ تو بات کچھ یوں ہے کہ جو دوسری کمپیوٹر کی شاپ تھی جس سعودی کی تھی، وہ حیران ہوتا تھا کہ یہ ایک بندہ ہے جس کی ایج بھی زیادہ ہے، اکیلا کام کرتا ہے دکان پہ، بالکل اکیلا ہے، اور اس کے بعد میرے پاس 4 4 5 5 بندے ہیں اس کمپیوٹر شاپ میں، تو وہ سارے جناب وہ چھوڑ کے اس بندے کے پاس جاتے ہیں۔ تو وجہ کیا ہے؟ حسد کا معاملہ ہو گیا، بڑے برے طریقے سے میں حسد میں پھنس گیا۔ لیکن اب واقعہ سنیے، کیونکہ وہ سعودی تھا تو اس کی پہنچ تھی، تو اس نے کیا کیا کہ وزارت، کیونکہ جدہ میں سارے آفیسز ہیں، وزارت نشر و اشاعت، جو مطلب یہ ہے کہ آپ کی میڈیا کی ہوتی ہے، جو نیوز وغیرہ کی ہوتی ہے، جیسے پاکستان میں شیخ رشید صاحب تھے نشر و اشاعت کی، جو اس میں اس نے جناب میری شکایت کر دی کہ یہ جو بندہ ہے اس کا جو ہے وہ بزنس بند کروانا ہے، تو اس کے جو ہے نا اس پہ کچھ دیکھا جائے کیا کیا جا سکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا جی اچھا، یہ جو ہے جو پروگرام کر کے دیتا ہے نا اس کے لائسنسز ہوتے ہیں، تو اس سے کسی طریقے سے اگر ہم یہ پروگرام نکلوا لیں تو انشاءاللہ ہم اس کو پھنسا سکتے ہیں۔ ہوا کیا کہ ایک دفعہ میری شاپ پہ 3 سعودی آئے اپنے سعودی لباس میں، تو مجھے کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے وہ مائکروسافٹ ونڈوز چاہیے آپریٹنگ سسٹم، ہم نے کمپیوٹر میں انسٹال کرنا ہے۔ میں نے ان سے کہا جی کہ سوری، یہ لائسنس والا ہوتی ہے اپلیکیشن، آپ جائیے کسی اور جریر بک سٹور ہیں، کسی اور شاپ ہے، المکتبہ پہ جائیے، کہیں بھی چلے جائیے، وہاں سے آپ یہ پرچیز کر لیجیے، آپ کو اوریجنل ہی لینا پڑے گا، یہ سیل نہیں ہوتے۔ تو وہ کہتے ہیں آپ نے جو اپنے لیے رکھا ہے یوز کرتے ہیں وہ دے دیں۔ میں نے کہا نہیں I'm سوری، میں آپ کو نہیں دے سکتا، وہ ہم صرف مطلب یہ ہے کہ پرسنل یوز کے لیے ہوتے ہیں، اور وہ یہ لائسنس کے لیے میں اگر آپ کو دوں تو یہ اللیگل ہے۔ انہوں نے کہا چل ٹھیک ہے، چلے گئے۔ پھر انہوں نے ایسے کہا کہ کہتے ہیں کہ بھائی دیکھو، ہم نے تمہاری منتیں کی ہیں، ہم سعودی ہیں، تم پاکستانی ہو، ایسا ہے تمہیں چاہیے کہ ہماری سپورٹ کرے، تم مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ہمارے ملک میں رہتے ہو۔ میں نے کہا بھائی سپورٹ کر رہے ہیں، یہاں پر کاروبار کرتے ہیں، آپ لوگوں کو ٹیکس دیتے ہیں، سب کچھ، لیکن انہوں نے بہت کی۔ آخر پہ انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ میرا کمپیوٹر ہے، میری بیوی کی اس میں تصویریں ہیں، میری جوان بیٹیوں کی ایسی تصویریں ہیں، اس کی ونڈو خراب ہو گئی ہے، میں نے انسٹال کرنی ہے، میں تمہارے پاس کیسے لے کے آؤں؟ تصویریں بھی وہ ایسی ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ کوئی غیر مرد ان کو دیکھے، وہ تصویریں دیکھنے والی نہیں ہیں، تو پلیز ہم پہ ترس کرو، اور بتاؤ آپ، میں اور تمہیں کیا بتاؤں؟ تو اس لیے جو ہے نا مجھے جو ہے وہ USB میں جو ہے ایسے مجھے تم وہ کاپی کر دو سافٹ ویئر، CD ویڈی مت دو، بکتی تو CDs ہے نا، تو یہ ہماری ہیلپ کرو تو ہمارا پردہ بھی رہ جائے گا۔ تو ایسا ہے۔ اب میں نے سوچا کہ یار یہ تو بہت عجیب بات کر رہا ہے، تو میں نے اس سے کہا کہ چلو ایسا ہے کہ آپ نے یہ کہا کہ سعودی وغیرہ یہ ہے، تو چلے میں ایسا کرتا ہوں کہ میں آپ کو USB میں یہ پروگرام کاپی کر دیتا ہوں، آپ اس طریقے سے انسٹال کر لیجئے گا۔ تو کہتے ہیں اچھا کتنے پیسے؟ میں نے کہا پیسے نہیں، میں آپ کو بیچ نہیں رہا، کیونکہ یہ بیچنا ممنوع ہے، اس لیے کہ اس کے جو ہے وہ کاپی رائٹ ہوتے ہیں، تو آپ صرف اس لیے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ونڈو خراب ہو گیا ہے، تو آپ کسی اور کمپیوٹر شو روم پہ دے نہیں سکتے، کسی بھی جگہ پہ کہ آپ کی جو ہے وہ بچوں کی اور بیٹیوں کی اور بیوی کی ایسی تصویریں ہیں۔ تو جیسے ہی میں نے اس کو جناب USB پکڑائی تو اس کا جناب لہجہ بدل گیا، ایک دم اچانک، جیسے ایک دم وہ جناب اب وہ ایک پولیس بن گئی۔ تو مجھے کہتا ہے کہ آ جاؤ دکان سے باہر نکل آؤ۔ میں نے کہا خیریت کیا ہوا ہے؟ کہتا ہے تمہیں نہیں پتہ میں کون ہوں؟ میں نے کہا مجھے کیا پتہ تم کون ہو؟ کہتا ہے کہ میں جو ہے جیسے ہماری ISI ہوتی ہے نا پاکستان کی، ایسے ان کی جو سیکرٹ سروس ہے، کہتا ہے میں اس جو ہے وہ ایجنسی کا بندہ ہوں، اور اب میں نے تمہیں رنگے ہاتھوں پکڑ لیا ہے۔ میں نے کہا کیا پکڑ لیا؟ میں نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے تم نے مجھے یہ USB دی ہے۔ میں نے کہا میں نے بیچی تو نہیں ہے، میں نے تو تمہاری مدد کی ہے، تم نے تو یہ کہا بیوی کا۔ کہتا ہے بس وہ تو میں نے تمہیں پھنسانا تھا، میں نے اس لیے کہا۔ اب میں پریشان، اس نے مجھے شاپ سے باہر نکال دیا۔ تو میری شاپس کے جو کچھ کافی مطلب یہ ہے کہ وہ کمپیوٹرز وغیرہ جو سسٹمز وغیرہ جو میری جو تھی یہ ساری اس نے جناب جی وہ تحویل میں لے کے ایک پرچہ مجھے تھما دیا، اور مجھے یہ کہا کہ اپنے کفیل سے کہو کہ کل پیش ہو جائے، وزارت کے آفس میں پیش ہو جائے۔ میں نے کہا کیا مطلب کفیل کیسے پیش ہو؟ کہتے ہیں ہاں یہ اس کے نام پہ دکان ہے نا جو اوپر لکھی ہوئی ہے۔ میں نے کہا جی ہاں اسی کے نام پہ ہے۔ تو کہتے ہیں کل وزارت میں پیش ہو جاؤ ورنہ جو ہے وہ آپ کو جیل ہو جائے گی۔ میں بہت پریشان، یہ کیا ہو گیا، اب کیا کروں؟ پیپر میں نے دیکھا تو میں نے کہا جرمانہ کتنا ہوگا؟ تو اس نے جو جرمانہ بتایا تھا وہ پاکستانی روپوں میں تقریباً 25 لاکھ کے قریب بنتا تھا۔
میں بڑا پریشان ہوا اور میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے کہ یا رب العزت میں نے تو مطلب مدد کی بڑے خلوص کے ساتھ، اس کے بعد بھی ایسی میری پکڑ مطلب ہوگی، اب یہ میرے اوپر بہت بڑی آزمائش آ گئی یا رب العزت۔ انتہائی میں پریشان۔ میرے چند دوست تھے جو کہ پولیس والے تھے جدہ میں، اور وہ بڑی رسپیکٹ کرتے تھے میرے چند ایسے لوگ تھے جو جوازات یعنی جو پاسپورٹ آفس میں کام کرتے تھے، جو بڑی مطلب میں نے ان کو بھی کال کی تو میں نے کہا یہ مسئلہ ہوا، وہ کہتے ہیں نہیں بھائی یہ وزارت کا معاملہ ہے، یہ وزارت کا معاملہ ہے، یہ وزیر کا معاملہ ہے، یہ گورنمنٹ ہے، یہاں ہماری نہیں چلتی۔ پولیس والوں کو کال کی، وہ کہتے ہیں یار اگر کسی بندے کو جیل میں کسی نے کر دیا ہے، کچھ بھی کر دیا ہے، ہم اس کو جیل سے نکلوا لائیں گے، کچھ بھی کر دیں گے، لیکن یہ وزارت ہے بھائی، تم تو بڑے برے پھنس گئے۔ میں بھی بڑا پریشان، بڑا برا پھنس گیا۔ میں نے کفیل کو کال کی، کفیل سے کال کی تو کفیل نے کہا وہ یہ کیا ہو گیا، اب کیا کریں گے؟ تو میں نے کہا کیا مطلب، تم تو سعودی ہو، تمہارا تو کاروبار ہے۔ کہتا ہے میں تمہاری مدد نہیں کر سکتا، بڑے برے پھنس گئے، یہ تو جیسا بھی ہے تمہیں خود دینا پڑے گا، تم پھنس گئے، یہ تو یہ ہو گیا، I'm sorry میں نہیں مدد کر سکتا۔ اب بتائے ناظرین میں کہاں جاتا؟ میں نے اپنی والدہ محترمہ کو کال کی۔ اس وقت میری والدہ حیات تھی، یہ 2015 کی بات ہے، تقریباً اپریل مئی 2015 کی بات ہے۔ اس کے بعد میں نے والدہ سے کہا کہ امی جی کہ ہمیشہ آپ دعا کرتی ہیں تو اللہ رب العزت جو ہے وہ مجھ سے کوئی بھی پریشانی ہوتی ہے، آزمائش ہوتی ہے، لیکن اس بار میں بہت برا پھنس گیا ہوں۔ کہتی ہے کیا ہے، اللہ خیر کرے۔ میں نے ان کو تھوڑا سا ماجرہ بتایا تو کیا ہو گیا، تو انہوں نے کہا کہ نہیں انشاءاللہ تم یہ آیت ہے اس کا ورد کرو جو تم پہلے بھی کرتے ہوتے ہو، وہی آیت کا ورد اتنی باری کرو، انشاءاللہ اللہ مدد کرے گا۔ میری والدہ نے جناب قرآن کریم اٹھا لیا، میرے لیے سورہ یاسین پڑھنی شروع کر دی اور میں نے آیت کا ورد کرنا شروع کر دیا۔ آیت کون سی تھی؟ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 173، اور آیت آپ سب جانتے ہیں لیکن اس کا اثر کتنا ہے یہ بہت کم لوگ جانتے ہیں۔ آیت ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل، جس کا ترجمہ ہے کہ ہم کو اللہ تعالیٰ ہی کافی ہے اور وہی سب کام سپرد کرنے کے لیے اچھا ہے۔ میں نے اس کا ورد کرنا شروع کر دیا 70 دفعہ، 70 ٹائمز۔ رات کا ٹائم تھا، میں بیٹھا ہوا تھا، دوست بھی بیٹھے ہوئے تھے، تو میں پریشان تھا کہ اب کیا کیا جائے۔ میں تو یہ دکان بیچ بھی دوں تو مطلب یہ ہے کہ بڑی مشکل ہو جائے گی کہ میں یہ 25 لاکھ میں ادا کروں، بہت بڑی رقم ہے۔ میرے ذہن میں ایک دم آیا، کلک کیا۔ میں نے سوچا کہ ایک دفعہ ایک سعودی آیا تھا، بوڑھا سا سعودی تھا، اس نے مجھے کہا تھا کہ میں اپنے گھر پہ ایک کام کروانا چاہتا ہوں، تو میرا جو ہے وہ کچھ انٹرنیٹ کے معاملات ہیں میرے گھر پہ، تو پورے میرے بنگلے میں سگنلز کام ویک آتے ہیں، تو اس نے مجھے بلایا تھا کہ آ کے اس کا جو ہے وہ سروے کرو کہ کیسے پورے بنگلے میں میرے سگنلز آئیں۔ تو میں اس کے گھر میں گیا تھا، تو باتوں کے دوران بڑی رسپیکٹ کی اس نے، بڑی عزت دی، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ تم اتنے ہمبل انسان ہو، اتنے تم مطلب یہ ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے تم کچھ اور ہی ہو۔ تو اس نے میرے ساتھ بڑی باتیں شیئر کی۔ انہی باتوں میں اس نے مجھے بتا دیا کہ میں 25 سال وزارت اطلاعات میں رہا ہوں یہاں۔ جب آپ کے ملک پاکستان کی بے نظیر بھٹو جب سعودی عربیہ میں آتی تھی تو میری جاب ہوتی تھی کہ اس کو مکہ المکرمہ میں اس کو عمرہ کروانا، اس کے ساتھ رہنا، اس کی جو ہے وہ ساری کمیونیکیشن سسٹمز اور اس کا جتنی بھی وزارت اطلاعات اور سپورٹ، پھر مسجد نبی الشریف میں بھی میں اس کو لے کے جاتا تھا، تو میں اس کے ساتھ ہوتا تھا۔ میں نے کہا جی ماشاءاللہ بڑی اچھی جاب کی، اللہ رب العزت۔ ہاں میرے ذہن میں آیا کہ میں اب کیا کروں۔ میں نے ناظرین دیکھا تو اس کا نمبر سیو تھا اور اس کا نام تھا عبد الوہاب۔ میں دعا کرتا ہوں کہ یا رب العزت اگر وہ حیات ہے تو اللہ رب العزت اس کی زندگی برکتوں سے بھر دے، اور اگر وہ اس دنیا سے چلا گیا ہے تو اللہ رب العزت اس کو اتنا اجر عظیم عطا فرمائے کہ واقعہ سننے کے بعد آپ بھی اس کے لیے دعا کریں گے۔ میں نے اس کو میسج کیا، میں نے کہا السلام علیکم سر، جی تو میں شاہد ہنس کر رہا ہوں کمپیوٹر شاہ والا۔ تو انہوں نے مجھے جواب دیا جی شاہد بے کیا حال ہے، کیسے ہیں آپ؟ ان کی کال آ گئی ساتھ ہی۔ میں نے کہا جی بس شکر ہے، بہت معذرت میں نے آپ کو ڈسٹرب کیا ہے، رات کے 11 کا وقت ہے، تو اگر آپ مجھے چند منٹ دیں تو میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ کہتے ہیں بالکل حکم بیٹا بولو۔ تو ایجڈ تھے، 75-80 کے قریب، تو مجھے بیٹا کہتے تھے۔ میں نے کہا سر مسئلہ یہ ہوا ہے کہ اس طریقے سے
وہ آئے ہیں وزارت والے، مجھے یہ پیپر دے گئے ہیں، کہتے ہیں مجھے واٹس ایپ کرو ابھی پیپر۔ میں مدینہ منورہ میں بیٹھا ہوں، میں اپنی فیملی کے ساتھ آیا ہوں آج، مجھے پیپر، میں نے ان کو پیپر بھیجا تو کہتے ہیں ہاں واقعی مشکل تو بڑی ہے، لیکن اللہ رب العزت کے ہاں کوئی مشکل نہیں ہے، آپ بے فکر ہو۔ اسی وقت انہوں نے اس وزارت میں کال کی کسی بندے کو، تو مجھے کہتے ہیں شاہد ایسا کرو کہ کل صبح 11 بجے اس جو ہے وزارت کا مین آفس ہے نا جہاں پر یہ ہے، تو وہاں پر چلے جاؤ، تو وہاں پر بتانا کہ مجھے عبدالوہاب نے بھیجا ہے، وہاں پر ایک بندہ ہوگا، اس کا نام یہ ہے، اس سے مل لینا۔ تو میں بڑا مطمئن ہوا، خوش ہوا کہ یہ کام ہو گیا ہے۔ پیپر وغیرہ میں لے کے گیا، جب میں وہاں گیا تو مجھے میری ملاقات ہوئی کہ جو اس آفس کا کنٹرولر تھا وہاں پر، جو کہ سارا مینیج کرتا تھا، اس نے رسپیکٹ دی، بیٹھا، اور اس نے کہا کہ ہاں انشاءاللہ اللہ خیر کرے گا۔ مجھے کال آئی ہے ان کی، تو میں نے اوپر میسیج بھیج دیا ہے، وزیر تک میسیج چلا گیا ہے، کیونکہ اس کو وزیر ہی چاہے تو اس معاملے کو حل کر سکتا ہے کہ تمہارے لیے ڈسکاؤنٹ کر دے، جرمانہ کم سے کم کر دے، وغیرہ وغیرہ۔ تو ایسا تو کہتا ہے یار لیکن میں ڈرتا ہوں کہ میں گیا تو مجھے کہیں وہ ڈانٹ نہ دے، تم ایسا کرو یہ پیپر لو اور وزیر کے سامنے خود چلے جاؤ، ایسی بلڈنگ میں اس فلور پہ اوپر جاؤ تو وہاں پر وہ ہوتا ہے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے جی، بڑا حوصلہ کر کے پوری سیکیورٹی سے انہوں نے پورا مجھے چیک کیا، ایک ایک مشینوں سے گزر کے میں اوپر۔ وہ مجھے حیران ہو رہے تھے بڑے کہ یہ پاکستانی ہے اور یہ اس وزارت کے دفتر میں آ گیا ہے، اس پاکستانیوں کا کیا کام یہاں پر؟ تو انہوں نے کہا چلو ٹھیک ہے ہوگا۔ میں گیا اور سیدھا چلتے چلتے میں سامنے دروازے کے کھڑا ہو گیا اور میں نے اندر آنے کی اجازت مانگی، تو وزیر سامنے بیٹھے ہوئے تھے، کہتے ہیں ہاں جی کون ہو آپ؟ میں نے کہا جی میرا نام شاہد ہے، مجھے ایسے ایک صاحب نے بھیجا ہے، ان کا نام عبدالوہاب ہے وغیرہ۔ اچھا لیکن تم پاکستانی ہو، تم کیسے اوپر آ گئے؟ میں نے کہا جی سر مجھے نیچے والوں نے کہا کہ آپ سے مل لوں۔ اچھا پاکستانی کو اوپر نہیں آنا، نیچے جاؤ نیچے جاؤ، یہ کیا ہے تمہارے ہاتھ میں؟ میں نے کہا جی پیپر ہے، جاؤ جا کے جمع کراؤ، تمہارا حل نہیں ہو سکتا، جا کے جمع کراؤ، یہ جاؤ 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 جلدی جاؤ۔ ایک بندے کو کہتے ہیں جاؤ اس کو نیچے چھوڑ کے آؤ۔ میں نے کہا یار یہ تو بے عزتی ہو گئی، لیکن نہیں، میرے لیے اس چیز کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ رب العزت عزت اور ذلت دینے والا اللہ رب العزت ہے۔ لیکن مجھے دکھ یہ ہوا کہ یار اس نے مجھے ایسا ٹریٹ کیا کہ میں پاکستانی ہوں تو کیا میری کوئی عزت نہیں ہے؟ لیکن چلیں یہ مسئلہ نہیں تھا۔ میں آ گیا نیچے، میں نے اس صاحب کو جو کنٹرولر تھے بتایا کہ بھائی اس طریقے سے انہوں نے تو میری ہیلپ نہیں کی ہے۔ کہتے ہیں یار ہم سوری، جو ہو سکتا تھا ہو گیا، اس لیے آپ گھر جاؤ اور آپ یہ جرمانہ ادا کرو جو بھی ہے۔ اب میں آ کے ابھی گھر پہنچا نہیں ہوں تو میں نے عبدالوہاب صاحب کو جو ہے وہ کال کی، تو میں نے کہا سر میں گیا تو اچھا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، ایک منٹ ٹھہر جاؤ، ابھی ٹھہر جاؤ، یہیں رکو، ٹھہر جاؤ، میں کال کرتا ہوں۔ عبدالوہاب صاحب نے ان کو کال کی، عبدالوہاب صاحب نے ان سے کیا بات کی مجھے نہیں پتہ۔ رائٹ آفٹر 3 منٹس مجھے وزارت کے آفس سے کال آئی اور مجھے نے کہا آپ شاہد بول رہے ہو؟ ہاں جی، ابھی تم آئے تھے تھوڑی دیر پہلے یہاں پر اس آفس میں۔ میں نے کہا جی جلدی آؤ۔ میں نے کہا خیریت؟ آؤ آؤ جلدی آؤ۔ میں نے کہا سر آپ بتائیں نا، یا ٹائم مت ضائع کرو، ابھی آؤ جلدی آؤ، پہنچو ودن 10 منٹس پہنچو، جتنی بھی جلدی آ سکتے ہو جلدی آؤ۔ میں جلدی وہاں پر پہنچا، وزارت کے دفتر میں گیا تو میں نے ان سے کہا آپ نے مجھے بلایا ہے؟ کہتے ہیں جلدی اپنا سارا سامان واپس لے جاؤ، جلدی لے جاؤ، یہ سارا سامان وہاں پڑا ہوا ہے، یہ لو، یہ جو ہے نا وہ پیپر کدھر تمہارا؟ میں نے کہا یہ ہے پیپر۔ کہتے ہیں بس چلا سامان لو اور جاؤ۔ میں نے کہا تو یہ جو جرمانہ ہے؟ کوئی جرمانہ نہیں، کچھ بھی نہیں، جاؤ بس جاؤ جلدی عبدالوہاب کو کہنا کہ میں نے سب کچھ لے لیا، میرا کام ہو گیا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ میں یہ سارا ماجرا دیکھ رہا تھا، میری آنکھوں میں آنسو ٹپک رہے تھے اور میں اللہ رب العزت کا شکریہ ادا کر رہا تھا کہ یا رب العزت یہ کیا ماجرا ہے۔ پھر میں نے کہا کہ آر یو شیور کہ مجھے جرمانہ نہیں دینا؟ کیونکہ یہ جو پیپر کہتے ہیں ٹک 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 پھاڑ کے وہ بندہ کہتا ہے آپ بتاؤ آر یو ہیپی ناؤ؟ میں نے کہا جی۔ وہ جناب پیپر جناب پھاڑ کے اس نے پھینک دیا، کہتا ہے خلاص کوئی جرمانہ نہیں، کچھ نہیں، بس جاؤ عبدالوہاب سے کہنا کہ جناب جی میرا کام ہو گیا ہے اور بس۔ میں نے جناب وہیں سے پھر وہ سامان وغیرہ سارا جو میرا انہوں نے پکڑا ہوا تھا، کمپیوٹرز وغیرہ سارے سب کچھ اپنی گاڑی میں رکھا اور وہاں سے میں جناب چلنا شروع ہو گیا۔ میں نے عبدالوہاب صاحب کو کال ملائی، میں نے کہا سر یہ ایسے ہوا ہے۔ کہتے ہیں سنو میری بات، میں نے جناب اس وزیر کو کال کیا ہے اور وزیر سے میں نے کہا ہے کہ میں نے 25-30 سال سرو کیا ہے سعودی عربیہ میں ایز اے وزیر اطلاعات، اور میں نے بڑے مان اور بڑے فخر کے ساتھ اس پاکستانی کو تم لوگوں کے پاس بھیجا تھا۔ یہ کام اس پاکستانی کا نہیں تھا، یہ کام میرا اور میرا ذاتی کام تھا۔
یہ میرا ذاتی کام تھا، اس لیے جو ہے تم لوگوں نے میرے ذاتی کام کو نہیں کیا، تو کیا تم نے میرا نام نہیں دیکھا تھا؟ تو وزیر نے مجھ سے جناب جی ایکسکیوز کیا ہے، اور وزیر نے کہا ہے جی کہ انشاءاللہ کوئی بھی کام ہوگا، جو بھی بندہ یہ آئے گا، جب بھی اس کا کام انشاءاللہ ہم امیڈیٹ اور فوراً کریں گے۔ میں نے عبدالوہاب سے کہا کہ یا عبدالوہاب ایک بات آپ یاد رکھنا۔ میں نے کہا عبدالوہاب میری والدہ اس وقت بیڈ پہ ہیں، پریشان ہیں، قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں، اور وہ سجدے کر کر کے میرے لیے دعائیں کر رہی ہیں۔ ابھی میں نے ان کو جو ہے وہ کال کر کے بھی بتا دیا کہ مسئلہ حل ہو گیا، اور میری والدہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اللہ رب العزت جس نے مدد کی آپ کی، اللہ رب العزت اس کو عرشوں کے رنگ لگا دے۔ وہ بندہ اتنا خوش ہوا، کہتا ہے کہ مجھے میرا اجر مل گیا انشاءاللہ، اور یہ میرا فرض تھا کیونکہ تم بہت اچھے ہو، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، تمہیں کوئی بھی کام ہو سعودی عربیہ میں جب بھی ہو، صرف مجھے ایک کال کر دینا، میں حاضر ہو جاؤں گا۔ یہ ہوتا ہے حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اللہ رب العزت آپ کی وہاں سے مدد کرے گا جہاں سے آپ سوچ بھی نہیں سکو گے۔ ایک ایسا شخص جس کے ساتھ میری 5 منٹ کی ملاقات ہوئی تھی، اور یقین کریں کہ اس شخص نے میرا وہ کام کر دیا کہ جو کہ ایک بڑے سے بڑا افسر بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تو اللہ رب العزت ایسے مدد کرتا ہے۔ کیوں میں کہتا ہوں کہ آئی لو یو اللہ جی؟ اللہ تعالیٰ کی حکمتیں ہوتی ہیں، اللہ کی آزمائش ہوتی ہے۔ جب آپ پہ آزمائش آئے تو آپ کسی سے مت رجوع کیجئے، اللہ رب العزت کی طرف پلٹیے، اللہ رب العزت سے مانگیے، اور دیکھیے وہ آپ کی وہاں سے مدد کرے گا۔ جیسے اللہ رب العزت نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا، جب نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں پھینک دیا تھا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بولا تھا حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ مجھے اللہ ہی کافی ہے، اور جو کام اللہ رب العزت کے سپرد کر دیے جائیں تو اللہ رب العزت اس میں سے آپ کے لیے بہترین حال نکالتے ہیں اور آپ کو باعزت طور پہ بری کرتے ہیں انشاءاللہ۔ یاد رکھیے گا 70 بار حسبنا اللہ و نعم الوکیل، اور دیکھیے میرے رب کی شان، میرے رب کے رنگ، اور اس کی غیبی مدد آپ کو کہاں سے کہاں پہنچا دے گی انشاءاللہ۔